آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں. ویلنگ چارجز انڈسٹری کے لیے وہ 9 روپے سے کم ہوگی انشاءاللہ. 9 روپے. جو فار ایکسپورٹرز اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% ہم لے کے آ رہے ہیں. سب کو جن کو یہ ایوارڈز ملے ہیں، جنہوں نے ٹاپ کیا اپنی اپنی فیلڈ میں، وہ ان کو ہم بلو پاسپورٹ دیں گے اور دے ول بی ایمبیسڈر ایٹ لارج. برآمدات بڑھانے کا مشن، حکومت نے صنعت کاروں کو ریلیف دے دیا. وزیر اعظم کا انڈسٹری کے لیے بجلی کے ٹیرف میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اعلان. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا بس چلے تو اس کو 10 روپے مزید کم کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. انڈسٹری کے لیے ویلنگ چارجز 9 روپے سے کم ہوں گے. ایکسپورٹرز کے لیے ٹیکس 7.5% سے کمی کر کے 4.5% کر رہا ہوں. شہباز شریف کا نامور ایکسپورٹرز کو 2 سال کے لیے بلو پاسپورٹ دینے کا اعلان. ڈوم سیئرز ہیں، جو نئے سیئرز ہیں، ان کی تو اس وقت نیندیں حرام ہو گئیں. جب IMF کے ساتھ ان کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم نے دن رات جا کے منتیں مانگی اور نیاز دی اور دیگیں بانٹی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور فیلڈ مارشل صاحب کو یقین کریں، اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کئی ایشوز تھے جو میں ریزالو نہیں کر سکتا تھا. اینڈ آئی ہوپ، دس از مائی آرڈنٹ ہوپ کہ قیامت تک اس طرح کی پارٹنرشپ چلیں گی. جو پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایسا ملک ہوگا کہ ہندوستان کو اس کو دورے پڑیں گے کہ اتنا تکڑا ملک بن گیا پاکستان. ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے بڑا چیلنج. کچھ لوگوں نے بیان دیا پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کاروباری شخصیات کے اعزاز میں ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب. کہا IMF سے معاہدہ ہوا تو کچھ لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. انہوں نے منتیں مانگی، نیاز دی اور دیگیں بانٹی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. MD نے کہا آپ پروگرام ادھورا چھوڑ جاتے ہیں. میں نے یقین دلایا IMF معاہدے پر ضرور عمل درآمد کریں گے. حکومت کی کاوشوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی. برآمد کنندگان نے انتہائی مشکل حالات میں ایکسپورٹ میں اضافہ کیا. اسمگلنگ روکنے میں فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا. پیٹرولیم اسمگلنگ بند ہونے سے سالانہ 12 ارب روپے ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے. فیلڈ مارشل کے ساتھ نہ ہوتا تو کئی ایشوز ایسے تھے جو حل نہ ہوتے. ایسا اتحاد رہا تو ہندوستان کو دورہ پڑیں گے کہ پاکستان اتنا مضبوط ملک بن گیا. وزیر اعظم نے قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے برآمد کنندگان میں ایوارڈز تقسیم کیے. پاک سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے کا مشن. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 41 دہشت گرد ہلاک. فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیاں کی. ہرنائی میں 30 اور پنجگور میں 11 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. کارروائیاں فتنہ ہندوستان کے خلاف کی گئیں. دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں منیشن اور بارودی مواد برآمد. دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ. فتنہ الخارج فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں سے بینک ڈکیتی سے لوٹی گئی رقم بھی برآمد. مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن. ISPR کے مطابق آپریشن عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری ہے. وزیر اعظم وزیر داخلہ کا ہرنائی اور پنجگور میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا عزم استحکام کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. کہا سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر مذموم عزائم کو ناکام بنایا ہے. لاہور میں سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام. غلام مرتضیٰ کے مطابق بیوی اور بیٹی میری آنکھوں کے سامنے سیوریج لائن میں گر گئیں. حادثے کے بعد خود ریسکیو کو کال کی اور مدد کے لیے پکارا. پولیس مجھ پر تشدد کرتی رہی، بیلٹ اور ڈنڈوں سے مارا گیا. پولیس تشدد پر کہا یہ سچ ثابت ہوگا. جس رکشے میں ہم سوار تھے وہ میرے کزن کا تھا. پولیس بیان لکھوانا چاہتی تھی، رکشہ کسی اور کا ہے. دوران حراست SP بیوی کی تصویر لے کر آئے، میں نے اسے پہچان لیا. DIG نے تشدد کرنے پر SHO زین عباس کی سرزنش کی. مریم نواز نے ہماری داد رسی کی. پولیس کا رویہ ظالمانہ تھا. غلام مرتضیٰ پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ.
لاہور بھارتی گیٹ میں ماں بیٹی کے سیوریج لائن میں گرنے کا افسوسناک واقعہ ڈی آئی جی آپریشنز کی شوہر کو حراست میں لینے اور تشدد کی اطلاعات پر ایس ایچ او ڈی ایس پی کے خلاف کارروائی. ایس ایچ او بھارتی گیٹ زین عباس معطل ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ کا نوٹس. ایس پی سٹی متعلقہ پولیس کے رسپانس کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کریں گے. انکوائری میں خاوند اور دیور کو حراست میں لینے کے محرکات کا تعین کیا جائے گا. سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے والی ماں بیٹی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. دونوں آبائی علاقے میں سپرد خاک. 24 سالہ سعدیہ اور بیٹی ردا فاطمہ کی نماز جنازہ شورکوٹ میں آبائی علاقے میں ادا کی گئی. لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت. ہر آنکھ اشک بار. سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کے لیے سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو صوبائی حکومت کا خط موصول. مراسلہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی کے لیے حاضر سروس جج کی نامزدگی مانگی ہے. سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن کی انکوائری آزادانہ ہو, وہ ذمہ داران کا تعین کیا جائے. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی میڈیا ٹاک. بولے, سندھ حکومت عوام کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. اتنے بڑے سانحے پر وفاقی حکومت کی غیر موجودگی پر بھی سوالیہ نشان ہے. کراچی وفاق کی ترجیحات میں شامل نہیں. سانحے پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے کراچی کا مقدمہ نہیں لڑا. ایسا نظر آتا ہے کراچی دنیا کا بدترین شہر ہے. ڈکیتی, مزاحمت اور گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے اموات ہو جاتی ہیں. گل پلازا میں آتش زدگی کے بعد فائر بریگیڈ وقت پر پہنچی. ریکارڈ پر آ گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں سب واضح ہو گیا. الزام لگانے والے تنقید کرتے رہیں, ہم کام کرتے رہیں گے. افسوسناک واقعہ کراچی میں ہو یا لاہور میں, اس کو سانحہ کہتا ہوں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا کہا وہ خود سانحے کی جگہ نہیں پہنچے. سانحہ گل پلازا پر وزیر اعظم کا کوئی فون نہیں آیا. شہباز شریف کی جانب سے کوئی مدد نظر نہیں آئی. لاہور ہائی کورٹ کا ٹیکسالی اور شیراوالا گیٹ پر انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبہ روکنے کا حکم. عدالت کا پنجاب یونیورسٹی سے درختوں کی کٹائی پر اظہار برہمی. وائس چانسلر اور رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری. اسموک کے تدارک سے متعلق کیس میں ایڈوکیٹ جنرل ذاتی حیثیت میں طلب. پنجاب یونیورسٹی میں درختوں کی کٹائی کی تفتیش مسلم ٹاؤن کے ایس پی کو سونپ دی گئی. جسٹس شاہد کریم کا درختوں کی کٹائی کا معاملہ اینٹی کرپشن کو بھجوانے کی ہدایت. ڈی جی پی ایچ اے کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم. عدالت کا ماں اور بچی کے سیوریج لائن میں گر کر جاں بحق ہونے پر افسوس. سماعت 2 فروری تک ملتوی. ایران کی جانب بحری بیڑا روانہ کیا, لیکن استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہوگا. امید ہے کہ فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے. امریکی صدر کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا اندیا. کہتے ہیں کہ تہران سے پہلے بھی بات چیت ہو چکی اور آئندہ بھی ہوگی. ٹرمپ نے چین کو برطانیہ اور کینیڈا کے لیے خطرہ قرار دے دیا. کہا کہ چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادی محتاط رہیں. برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا نامناسب ہے. کینیڈا کے لیے بیجنگ کے ساتھ کاروبار اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا موقع تھا, اسے جوہری صلاحیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. صدر ٹرمپ جو چاہیں گے پینٹاگون کرنے کے لیے تیار ہے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیکس نے وضع کر دیا. ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے حملہ ہوا تو فوری اور فیصلہ کن جواب دیں گے. امریکی اڈے ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہیں. خطے میں امریکی فوجی اڈے اور طیارہ بردار جہاز ہمارے اہداف ہوں گے. امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے اسلامی ممالک سرگرم. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ. دونوں رہنماؤں کا بدلتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. شہباز شریف کا خطے میں امن, سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے پائیدار مذاکرات اور سفارتی تبادلہ خیال کی اہمیت پر زور. دو طرفہ تعلقات کے دائرہ کار میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی صورتحال پر گفتگو. خطے میں کشیدگی میں کمی اور استحکام کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال. ادھر ترکی کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش. ترک صدر کی امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو. صدر ٹرمپ کو سہ فریقی اجلاس کی تجویز. طیب اردوان کا فوجی کارروائی کے بجائے سفارتکاری کے ذریعے بحران حل کرنے پر زور. گزشتہ 3 برس سے سیاسی پارا ہائی ہے. بانی پی ٹی آئی کی صحت کے بارے میں خدشات ہیں.
ہمیں اور فیملی کو ان کی صحت اور علاج کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا۔ بیرسٹر غور کی میڈیا ٹاک، کہا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ بولے، بانی کی صحت سے متعلق شدید تحفظات ہیں، حکومت نے بانی کی آنکھ کے آپریشن کو چھپایا، کل ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور ذاتی معالج کو بھی نہیں ملنے دیا گیا۔ اہل خانہ سے اجازت کے بغیر بانی کا آپریشن غیر قانونی ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت میں 35,500 روپے کی بڑی کمی، 24 کیرات سونا 5,37,362 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 30,435 روپے کم ہو کر 4,60,701 روپے مقرر۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $5,150 فی اونس ہو گئی۔ چاندی 1,106 روپے سستی، فی تولہ چاندی 11,069 روپے میں ملے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا بارہ کہو بائی پاس کے قریب نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا دورہ، محسن نقوی کا مجوزہ جگہ کا معائنہ، کہا کہ نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ پر ہر قسم کے غیر قانونی قبضے کو ختم کیا جائے، قابضین کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا بھی حکم، کہا کہ قابضین کو کسی بھی قسم کی رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کی سہولیات کی فراہمی ہمارا عزم ہے، منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں SCO سمٹ سمیت دیگر بین الاقوامی کانفرنسز کے انعقاد میں آسانی ہوگی۔